بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں جو کسی خاص وقت میں خاص جذبے سے مغلوب الحال ہو کر ان پر کیفیات طاری ہو جاتی ہیں، ان کو ہم معیار بنا لیتے ہیں تو مشکل میں پھنستے ہیں۔ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سیدھا سادہ دین ہمیں سکھایا ہے، جو بالکل بڑے ہائی وے کی طرح صاف، شفاف اور آسان اور سیدھا اور فطری ہے، اگر اس کو معیار بنائیں تو پھر زندگی کا ایک مرحلہ اور دین پر عمل کرنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کی ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے حاصل کرنا، اللہ کا محبوب سے محبوب تر محبوب ترین بننا، سب کام آسان ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ غور کرے آدمی تو اس پر اشش کرتا، سر دھلتا ہے، اللہ آپ نے کیسا پیارا دین دیا آپ نے، اور کیسے پیارے نبی کی سیرت اور اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا۔ میں ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی آج، تو میں سوچا کہ آپ حضرات کو بھی اس میں شیئر کروں اور شریک کروں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر پر، کہ پچھلے امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، وہ کوئی 500 سال عبادت کرتا تھا، کوئی 700 سال، کوئی 1000 سال۔ اب اللہ کے نبی کی امت کے عمریں ہیں 50-60 سال۔ آپ حضرت و افسوس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میری امت کا تو حساب اور عبادتیں بہت کم ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اس دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور اس شب قدر کو کتنی بڑی فضیلت ہے، 1000 مہینے سے زیادہ، 1000 مہینے دن رات، 1000 مہینے سے زیادہ ایک رات کی عبادت افضل ہے۔ گویا مغرب سے لے کر اور فجر تک، فجر کی اذان تک رات ختم ہو جاتی ہے، طلوع تک نہیں، فجر تک اذان ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر تک کوئی عبادت کرے تو 1000 مہینے دن رات عبادت کے بغیر ملے گا۔ 9 گھنٹے سے بھی کم رات ہے، اور 1000 مہینے کو 24 گھنٹوں سے جب وہ کرتے ہیں تو 1 گھنٹہ 80,000 گھنٹوں کے برابر بیٹھتا ہے۔ 1 گھنٹے کی عبادت 80,000 گھنٹے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی قدردانی ہونی چاہیے۔ تو آپ خود غور کیجئے، کوئی بھی آدمی بہت غور کرے کہ شب قدر کی عبادت اور اس کی فضیلت اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ کوئی تلاش کیجئے، سب سے آسان۔ بہت غور کریں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی عبادت کو پانے کا، اس رات میں عبادت کو حاصل کرنے، اس رات کو حاصل کرنے کا جو طریقہ اعتکاف کی شکل میں ہمیں اپنے نبی اپنی سنت کے شکل میں دیا ہے، اس سے آسان کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ آدمی اعتکاف میں آ جائے، ہم خود سوچیں اگر اعتکاف میں نہ ہو، کتنی محنت کر لیں، کتنی مشقت کر لیں، کتنا مجاہدہ کر لیں، لیکن ہم یقیناً وہ جو ہے اس کو نہیں پہنچ سکتے کسی حال میں بھی، کچھ نہ کوئی پورے رات کی۔ اب اعتکاف میں تو اگر سو بھی رہا ہے آدمی تو ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، گھر میں مہمان کی حیثیت سے ہے، تو آپ سوچیں ذرا، اعتکاف کے علاوہ کوئی اور اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا شب قدر کی تلاش اور شب قدر کی عبادت حاصل کرنے۔ لیکن ہم جو ہے الجھتے رہتے ہیں اور اپنی مرضی سے، سنت سے ہٹ کر دین کو مشکل سے مشکل بناتے جاتے ہیں۔ مجھے خیال ہوتا ہے کہ بعض جن گھروں میں جن میں پردے کا رواج ہے، پردہ بہت اسلام میں بڑی اہمیت ہے، خواتین پردوں کی، پردے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر دکھانے والے پر اور دیکھنے والے پر اللہ کی لعنت کرنے والوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے آئے ہیں بہت ہی۔ پردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، طریقہ بتایا، اللہ کے نبی نے ہی پردہ شروع کرا تھا، لیکن وہ جو نبی کا پردہ ہے جو تھا وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کا ہم پردہ یا تو پردہ کرتے نہیں ہے، کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، دیکھیں ہاتھوں پہ بھی دستانے، پیروں پر بھی موزے بندھے ہوئے جب آتے ہیں، تو جو پردہ کرتی نہیں خواتین یا جن کے گھروں میں رواج نہیں، وہ بالکل ناممکن، ایک ایسا عجیب لگے گا، کتنا تنگی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، کہیں ایسا نہیں سکھایا آپ نے پردہ کہ اس میں گرمی میں دستانے بھی پہنو، موزے بھی پہنو، اور موزے کا پاؤں کھولو، ہاتھ کھولو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہے ان سے زیادہ کون پاکیزہ. عورتوں کے ہاتھ ہوتے تو آپ فرماتے بھائی اس میں ناخنوں کو مہندی کے رنگ سے رنگ لو تاکہ پتہ لگے کہ خواتین کے ہاتھ ہیں. تو جو ہے مزاج بنا ہوا ہے پردے کا، خاتون کے ہاتھ کو نہیں دیکھنا چاہیے اس سے، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ عورتوں کے ہاتھ ہیں مردوں کے ہاتھ نہیں، کہیں اشتباہ نہ ہو جائے، مردوں کا ہاتھ سمجھ کر کہیں نگاہ نہ جمائے، اس لیے اپنے ناخنوں کو کر لو. لیکن وہ پردے پر آتے ہیں تو ایسا مشکل بنا لیتے ہیں. ایک جگہ میں ساؤتھ میں گیا تو وہاں بہت لوگ ایک بستی کو دیکھنے جاتے ہیں تمل ناڈو کی. وہاں ایک دینداروں کی بستی ہے تو اس میں عورتوں کے چلنے کے راستے الگ ہیں، مردوں کے چلنے کے راستے الگ ہیں، اوقات بھی الگ ہیں. اس وقت عورتیں نکلیں گی، اس وقت مرد نکلیں گے. پردے کے لیے انہوں نے ایسا کر لیا ہے نظم. تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کیسا دینداروں کا ہے. مجھ سے کہا گیا کہ چلیے بستی. میں نے کہا اس میں کیا خوبی ہے؟ میں تو مدینے کی بستی ہے، ہمیں لگتی ہے معیار ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی بستی میں نہ خواتین کے لیے الگ کوئی راستہ تھا، نہ مردوں کے لیے الگ کوئی راستہ تھا، نہ الگ نکلنے کے اوقات تھے. زندگی کو وہ دین جو تنگ لگے، مشکل لگے، جس پر عمل کرنا انسانی فطرت اسے اس کے لیے وہ ہو جائے، ایسا دین میرے نبی نے نہیں سکھایا. لیکن ہمارا عجیب ذوق ہے، اب دین کو مانیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، اور جو اصل دین ہے اسے نہیں مانتے. جو ذوق ہے سنت کا، مزاج، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. مثال کے طور پر اعتکاف ہی ہے. ہم لوگ یہاں ماشاءاللہ دینی جذبے والے سب بیٹھے ہوئے ہیں. اعتکاف میں میں نے کیا ہے، ایک اشرا آدمی اللہ کے در پر پڑھ کے اللہ سے منگوا لے اپنی، اور اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کر لے. اعتکاف میں نے یہی تو ہے، یکسوئی ہو جائے بس. اب ملاقاتیں بند سب کچھ. لیکن ہم میں سے اکثر زیادہ تر لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں کہ اعتکاف میں ملاقات کریں گے. بھئی یہ کیا عجیب ہے، اعتکاف کا مقصد تھا کہ ملاقات نہیں کرنی. اعتکاف میں ملاقات کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنے تعلق اور محبت کا جو ہے وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں لوگ کہ بھئی میں زیادہ تعلق والا ہوں، میں زیادہ ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے. مزاج سنت کے بالکل خلاف ہے یہ سوچ کے اعتکاف میں آ کے ملاقات کریں گے. اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی، کسی اور سے ملاقات ہو جائے گی، یا کسی سے ملاقات ہو جائے گی. ہم نے بالکل سنت کی اس راہ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تنگی میں ڈال دیا ہے، مشکل میں ڈال دیا ہے. ذوق سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا پورا سسٹم سنت کی پٹڑی سے ہٹا ہوا ہے. اب سنت کی پٹڑی سے ہٹنے کی اس سے زیادہ واضح مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس پورے دینی سسٹم کا جو کنٹرول روم ہے مسجد کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں سکھایا اور جو دین ہمیں سمجھایا اور صحابہ کو جس دین پر ڈالا، وہ ایمان پورا کا پورا اور دینی سسٹم، اس میں مسجد کی حیثیت ہے کنٹرول روم کی. آپ دیکھیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، یہاں سے یہ پاور ہاؤس سے بجلی جا، پورا دین مسجد سے نکلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد میں. اب مسجد سے نکل رہا ہے تو جو پاور روم ہے، یہ بلا شبہ یہ بات صحیح ہے بھی ہے کہ جس مسلمان کا تعلق کنٹرول روم سے تعلق کٹا تو خطرے میں ہو گیا نہیں. جس مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے اس کی مسلمانی کا ذرہ برابر اطمینان نہیں. اس لیے جن علاقوں میں مسجدیں نہیں ہیں ان کے مسلمانی کا بھی اطمینان نہیں ہے. عام طور پر ذرا دو پیسے ہوئے تو پوش علاقوں میں جا کر رہنے لگتے ہیں. بچے بھول جاتے ہیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن کیا ہے. کچھ دن کے بعد پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے ہیں یا غیر مسلموں کے بچے ہیں. بالکل یہ حال ہو جاتا ہے. اب یہ کنٹرول روم ہی اگر سنت سے ہٹ جائے تو پھر دین کہاں رہ گیا؟ مسجد نبوی سے جب ہم اپنے مسجدوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری مسجدیں جو ہے وہ انفرادی عبادت گاہیں ہیں جو پہلے سے چلا آ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا عبادت کے، اس کے اندر جو سسٹم دیا وہ کیا کہ وہ دین و دنیا کا سسٹم الگ جو ہے نا، یہ اصل میں یہ بھی ایک بڑی خرابی رہی ہے. اس خرابی کا علاج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے دو طبقوں میں بانٹ دیا ہے امت کو، ایک یہ دیندار ہے، یہ دنیا دار ہے. یہ دیندار انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم ایک پاکیزہ مخلوق ہے اور ہم تو فرشتوں کی طرح. یہ دنیا دار ہیں، انہیں دین سے کوئی مطلب نہیں، بھائی ہم تو دنیا دار ہیں. دنیا دار کیسے بن جائے گا؟ دنیا جیفت و طالب و خلاف. یہ تو دینداروں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو دنیا دار آدمی ہیں. تو ہمیں کہاں نماز روزہ، ہمیں کہاں تقویٰ، ہمیں کہاں سود سے بچنا، ہمیں کیا، ہم تو دنیا دار آدمی ہیں. تم تو یہ متقی لوگوں کی بات کہہ رہے ہو.
اسلام نے ایسا کوئی سسٹم نہیں دیا. دیندار دنیا دار دو الگ چیزیں. اس کی بنیادی وجہ دیندار دنیا دار بننے کی بات کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو انفرادی عبادت گاہیں بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے زندگی کے سسٹم کو مسجد سے مرتکز کر دیا تھا. مسجد ایک اجتماعیت کا ایک مرکز تھی اور پوری زندگی کو مسجد سے کنٹرول کیا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اس میں پھر اتنی پرکشش تھا مسجد کا ماحول کہ وہ 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین شان کا شو روم تھا مسجد. جو مسجد کے دروازے میں داخل ہو جاتا تھا وہ اللہ کے نبی کی رحمت بھرے اس دین سے کی ہواؤں سے کلیجے کو ٹھنڈک محسوس کرتا تھا. کتنی دشمنی اور نفرت اور اسلام کے خلاف آگ لے کے رائے کرتا تھا اور پھر کچھ کا کچھ بن جایا کرتا تھا صورتحال. اب ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نے پھر انفرادی بات بنا دی. ہم نے آج صورتحال یہ ہے کہ عین نماز کے وقت جمعے کی نماز کا وقت ہوتا ہے. جمعے سے پہلے امام صاحب کو تو کچھ تقریر کرنی ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہاں کا متولی صلاۃ التسبیح کی نیت ممبر کے سامنے باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. پہلے ہی نمازی بہت لیٹ آتے ہیں. مسجد سے جوڑا جاتا ہے. جمعے کے اجتماع کا اہتمام ہوتا تھا. صحابہ فجر کے بعد سے اور اشراق کے بعد سے جمعے میں آنا شروع ہو جاتے تھے جمعے کے لیے. اس کا کیا اللہ کے نبی پیغام دیں گے؟ آج کیا ہمیں ہدایت دی جائے گی ہفتے بھر کے لیے اور زندگی کے لیے؟ کیا باتیں ہوں گی؟ کیا ہوگا؟ ہمیں واضح یہ ہوتا تھا اس کا اہتمام ہوگا. تو امام بھی نائب نبی ہے لیکن نائب نبی کہاں سمجھتے ہیں؟ ہم تو ملازم سمجھتے ہیں. تو ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں دلہن کو کہ نئی آنے والی دلہن کو کہ جس طرح ایک ایک خرابی اور ایک ایک غلطی کا تذکرہ ہوتا ہے عورتوں میں، بالکل مقتدیوں میں امام کی ایک ایک بات کو اسی طرح دیکھا جاتا ہے اور اسی طرح وہ سمجھا جاتا ہے. نبی کا نائب سمجھ کر نماز پڑھنے کا ہے کہ یہ سوچتے ہیں نبی کی نیاب ہے. یہ مصلی نبوی ہے اور یہ محراب جو ہے محراب نبوی ہے. ممبر نبوی پر کھڑا ہو کر امام نیابت میں نماز پڑھا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کسی مجلس میں موجود ہوں گے تو کسی امتی کو نماز پڑھانے کا حق ہی نہیں ہے. آپ نہیں ہیں تو آپ کی نیابت میں نماز پڑھا رہا ہے وہ. تو اس کو کتنا احترام ہونا چاہیے، کتنا مقام ہونا چاہیے. یقیناً اللہ نے وہ مقام پہنچایا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں ذرا سی کچھ کمی ہو جائے کچھ ہو جائے تو 70 باتیں وہ کر دیتے ہیں. حالانکہ امام کا جو مقام ہے عبادت، نیکی، تقوی، اجر و حساب سے مقتدی اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ آپ سوچیں ساری رات سوئے امام، صرف فرض پڑھائے. 500 لوگوں کو فرض پڑھائے اس نے. 500 نمازی ہیں، فرض پڑھائے تو اسے ثواب کتنا ملا؟ 500 لوگوں کے فرض نماز کا ثواب امام کو بھی پورا لکھا جائے گا. فرض نماز اگر آپ ساری رات نفلیں پڑھیں گے، 1 منٹ کو نہیں سوئیں گے تو کتنی نفلیں پڑھیں گے آپ؟ ایک فرض کا ثواب 70 نفلوں کا تو 70 لفظ لائے جاتا ہے. 70 گنا ہے وہ، 70 گنا ملٹیپل کیے جائے 70. فرض کا ثواب اتنا ہے. تو آپ کتنے 500 فرض کتنے دنوں میں پڑھیں گے آپ امام صاحب؟ امام نائب نبی ہے. کہاں سمجھتے ہیں ہم نائب نبی؟ پھر وہ امام کے پورا مسجد نبوی کیا ہوتا تھا اللہ کے وہیں سے امام کا مسجد نبوی میں جو امام ہوتا تھا وہ پورے سسٹم کو اس کی مرضی کے مطابق کیا جاتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ امام ڈرتا رہتا ہے، ٹرسٹیوں سے اجازت لیتا ہے، میں چلا جاؤں چھٹی، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں. امام جیسے جو ٹرسٹی حکم دیں گے اس وقت نماز پڑھائے گا، جو ٹرسٹی یا وہاں متولی صاحب کریں گے. ایسا نہیں تھا مسجد نبوی. مسجد نبوی میں تھا امام کے ماتحت تھا پورا سسٹم اور پوری اجتماعیت کا مرکز تھا. وہی پارلیمنٹ ہاؤس تھا مسجد نبوی، وہی جیل خانہ تھا. قیدیوں کو کہاں باندھ دیا جاتا؟ ستون سے باندھ دیا جاتا ہے. وہی فوجی تربیت گاہ تھا. وہی جو ہے میٹنگ روم تھا. جو آتے تھے وفود بڑے بڑے بادشاہوں کے اور اس کے مسجد نبوی کے اس میں جو ہے وہیں بیٹھ کر بات کی جاتی تھی. وہی عدالت بھی تھا، کچہری بھی وہیں ہوتی تھی. وہی سیکریٹریٹ تھا، سارے سرکاری کام وہیں ہوتے تھے، سب وہی ہوتا تھا. وہی جو ہے فوجی تربیت گاہ بھی تھا. یہ
وہی مسجد جو ہے وہ یونیورسٹی بھی تھا، وہ صرف مدرسہ نہیں تھا، یونیورسٹی تھا. کفاران قریش بدر کے قیدی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے حکم سے صحابہ کی اولاد کو پڑھا رہے تھے. کہاں مسجد نبوی میں لکھنا پڑھنا جوڑنا گھٹانا سکھایا انہوں نے. وہ نہ صرف کافر اور مشرک تھے بلکہ اسلام کے بدترین دشمن تھے جن کو استاد بنائے گئے. اور ایسا شفقت و رحمت کا ماحول، بالکل رحمت للعالمین شان کا ایک شو روم تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفقت و رحمت کا خیال فرماتے تھے. نماز پڑھاتے ہوتے آپ بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی تھی تو آپ نماز کو مختصر فرما دیتے تھے کہ ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. یہ صورتحال تھی. آپ نماز پڑھتے، آپ کی نوازی حضرت زینب دوڑتی دوڑتی آتی، جب سجدے میں ہوتے تو آپ کی سواری بنا کے آپ کی کمر پر سوار ہو جاتی. اللہ کے نبی سجدے کو طویل فرماتے کہ بچی گر نہ جائے. جمعہ کی نماز کا خطبہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن ادھر سے آئے، حضرت حسین ادھر سے آئے نماز سے دوڑتے ہوئے. تو آپ نیچے اترے ممبر میں، ایک کو اس کو لیا ادھر گود میں، ایک اس کو ادھر گود میں لیا، دونوں کو پیار کیا. یہ میرے سید ہیں، یہ فرمایا میرے سید. ایک عرابی کو عجیب بات لگی کہ ایسے خطبہ دیتے ہوئے سب کے سامنے پیار کر رہے ہیں، کس کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں، یہ کہہ دیا اس نے، بیچارہ دیہاتی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے دل سے اگر کسی نے رحمت چھین لی تو میں کیا کروں. اب یہاں ذرا بچہ کوئی آ جائے، کوئی شرارت کر دے، کچھ کر دے تو پھر اتنا چیختے ہیں لوگ کہ بچے نے تو کچھ بھی ڈسٹرب نہیں کیا نماز میں، پھر آئندہ اس کے آنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہ شکل بناتے ہیں. پھر مسجد نبوی میں ٹھہرائے جاتے تھے کفار و مشرکین آ کر. یہودی مسجد نبوی میں ٹھہرا تھا وہ آ کر، جس نے پیشاب کر لیا مسجد نبوی. اب ذرا سوچیں ہماری مسجد میں ایسا ہو جائے، اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی احترام کرنے والا ہوگا مسجد کا. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مقدس مسجد میں اللہ کے نبی کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں، یہودی مہمان جو وہاں ٹھہرا ہوا تھا اسے خیال وہ پیشاب آ گیا تو مسجد کے سیر میں پیشاب کی ضرورت پوری کرنے لگا پیچھے کو جا کر. تو صحابہ دوڑے اسے دھمکائے. اللہ کے نبی نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. جب پیشاب سے پورا فارغ ہو گیا تو آپ نے اسے سمجھایا بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، پاکی کی جگہ ہے، پیشاب یہاں نہیں کیا کرتے تھے باہر جا کے. اور صحابہ سے فرمایا تم اسے بیچ میں روک دیتے تو یہ بیچارہ بیمار ہو جاتا. عیسائیوں کا ایک وفد آیا دیکھنے کے لیے، دینوں آتا تھا، کفار و مشرکین کو موقع دیا جاتا تھا مسجد کے ماحول کو دیکھیں کیا ہے دین، کیا ہے دین کو سمجھے مسجد کے ماحول سے. تو آپ ذرا سوچیں، عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اتوار کے دن وہ عبادت کیا کرتے تھے اپنے چرچ میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو رہتے ہیں تو اپنی چرچ میں عبادت کرتے ہیں، گرجا میں. تو آپ نے فرمایا اس کو اس طرح عبادت کر لو تم. عیسائیوں نے ظاہر ہے کیا کیا ہوگا، صلیب کی پوجا کی ہوگی، شرک کیا ہوگا، اپنی طرح سے عبادت کی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی مسجد میں، تو ہماری مسجد میں اس کا تصور ہو سکتا ہے. تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں ہم اس دین کو مانتے ہیں جب ہمارے کنٹرول روم کا حال بالکل بدلا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بہت کم اوقات ایسے ہوتے ہوں گے جب کوئی مدعو نہ رہتا ہو، غیر مسلم نہ رہتا ہو. اور آج ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، ڈرتے ہیں مسجد میں آنے سے ہمارے برادران وطن. ہمارے بہت سے بیچارے نئے مہاجر ایمان والے وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈرتے ڈرتے میں گیا، مجھے تو یہ خیال ہوتا تھا کہ مجھے مار دیں گے، بھگائیں گے، کیوں آ گیا تو، یہ ہوگا وہ ہوگا. ہر آدمی کے دل میں خوف ہوتا ہے مسجد میں جائیں گے تو ہمیں روکیں گے. حالانکہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح صرف ایمان والوں کے تھوڑے سے، سب کے لیے آواز لگوائی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو جب مسجدوں کی شکل ہماری وہ نہیں ہے تو پھر ہمارا پورا دین ہی، اس لیے ہمیں دین مشکل لگتا ہے. سنت کی راہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ مشکل کیا. اس لیے کہ جو نبی کا دلایا ہوا دین ہے، وہ جو اللہ سنت، اتباع سنت کا دین ہے، اس کو اسلام کہا گیا ہے. جو دین رحمت ہے وہ دین رحمت ہے، نبی کی اتباع اور نبی کی سنت کے راستے کا دین. تو ان صراط مستقیم، ان ھذا صراطی مستقیم، وہ 100% آسان اور انتہائی فطری اور انسان کے اختیار کا ہے. تو جو چیزیں اختیاری غیر اختیاری ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اعمال، کیفیات، کشف، کرامات،
یہ نہیں وہ فلاں فلاں فلاں، اور جب وہ ملتی نہیں تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ مل جائے کچھ مل جائے کچھ مل جائے کچھ مل جائے، اسی میں رہتے ہیں. ملا تو ہے ہی نہیں کچھ بھی، اتنے دن ہو گئے عبادت کرتے ہوئے، اتنے دن ہو گئے ذکر کرتے ہوئے، کچھ ہے تو ہے نہیں، اتنے دن ہو گئے فلاں کرتے ہوئے، کچھ ملا تو ہے نہیں. ملا کیا نہیں؟ تلاش کس چیز کی ہے؟ اللہ کے قرب کی، اللہ سے تعلق کی، وہ سنت کی اتباع. تو آدمی کی اختیاری چیزیں ہیں ساری، 100% آدمی کے بس کی چیزیں، اختیاری چیزیں ہیں. جو چیز غیر اختیاری ہے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، جو اختیاری ہے ان کو چھوڑ رکھا ہے. جو ہمارے قبضے میں ہے، جنہیں ہم کر سکتے ہیں انہیں چھوڑ رکھا ہے. اصل وہی ہے جو اختیاری ہے، غیر اختیاری کا مکلف بنایا ہی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میرے اللہ نے کرم فرمایا، ایسا پیارا دین دیا صرف اختیاری، اور 100% سنت کا راستہ 100% اختیاری. اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے، بڑی تحریک چلانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ رواجی اور اپنے تخیل کا اور ایک عجیب طرح کا دین جس کو ہم نے مشکل دین بنا لیا بھی ہے دوسروں کے لیے. ایسا دین وہ پرکشش ہے، ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو ایسا دین ایسا ہے جو غیر اختیاری ہے، تو وہ کیسے ملے گا؟ اسے چھوڑ کر ہم لوگ اپنی زندگی کی پٹڑی کو 100% سنت کے راستے پڑھنا ہے، نبی کے طریقے پڑھنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجدوں میں انقلاب برپا کیا ہے، بڑی ضرورت ہے اس کی. مسجدوں کو بنایا جائے پرکشش، اور مسجدوں کو خصوصاً اس خاص طور سے اس پہلو کی طرف ہم لوگوں کو بہت غور کرنا چاہیے اور اسی کوشش کرنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کم سے کم کسی بھی بہانے سے صحیح تعارف مساجد اور تعارف اس کے لحاظ سے سلسلہ کچھ شروع کیا گیا ہے. انگلینڈ میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. چونکہ ایک تنظیم ہے جو باقاعدہ اسی کے لیے ایک نام رکھا ہے انہوں نے، کیا مسجد انٹروڈکشن ڈے یا کچھ اس طرح بنا کر وہ کرتے ہیں. لوگوں کو بلاتے ہیں، مسجد کے بارے میں بتاتے ہیں، مسجد کیا ہے، مسجد کیا ہے، سب ہے. تو مسجدوں میں وہ جو آنے کی وحشت ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن یہ صرف ڈے بنا لینا یا کچھ خاص دنوں کے اندر وہ کر لینا یہ نہیں. ابھی میں ہانگ کانگ گیا تھا تو وہ سال میں ایک دفعہ بناتے ہیں مسجد ڈے، مسجد انٹروڈکشن ڈے. مولانا ارشد صاحب ہمارے ایک ساتھی ہیں وہاں پر، ماشاءاللہ وہاں کے امام بھی ہیں، اور بڑے جو ہے صاحب فکر اور دعوت کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں. تو اتفاق سے انہوں نے بہت اصرار کیا کہ یہاں مسجد تعارف ڈے بنایا جاتا ہے تو آپ اسی دن تشریف لے آئیں. تو بہت ایسے تو وہاں صبح سے شام تک تقریباً 5-6 ہزار لوگ آئے. وہاں انہیں بتاتے رہے، پمفلیٹ ہیں، کچھ چیزیں دی بنائی ہے مسجد کے تعارف کے سلسلے میں. ان کو تھوڑا بہت ریسیپشن بھی دیا جاتا ہے، کچھ جوس وغیرہ، کچھ جو ہے وہ چاکلیٹ اور کچھ بسکٹ وغیرہ بھی رکھے ہوئے انہیں بٹھاتے بھی ہیں. اور رضاکار دائی وہاں بیٹھتے ہیں، وہ ان کو اسلام کا تعارف کراتے ہیں. الحمدللہ یہاں خود سنگاپور میں نے دیکھا کہ وہاں جو ایسی مسجدیں ہیں تاریخی یادگار سمجھی جانے والی مساجد، ان میں وہاں ایک جو ہے دار ارقم کنورجنس سینٹر ہے جو سرکار کی طرف سے ہے. اس کے رضاکار دائی ہر مسجد میں 2-3-4 رہتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں. مسجدوں میں جو آتے ہیں وہ ان کو مسجد میں خوب آرام سے بٹھاتے ہیں، نماز دکھاتے ہیں اور پھر ان کو کتابیں دیتے ہیں. تو روزانہ ہر مسجد میں 2-3-4 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. بحرین میں وہ ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ڈسکور اسلام، بڑا اچھا ادارہ ہے. وہ بھی فیس ٹو فیس جو نبی کا طریقہ ہے دعوت کا، وہ دعوت کے سلسلے میں ایک بات خاص بات چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم 100% اپنی زندگی کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنسنٹریٹ ہوتی تھی دعوتی توجہ، وہ انفرادی دعوت کی طرف زیادہ ہوتی تھی اجتماعی کے مقابلے میں. انفرادی طور پر لوگوں کو تیار کرتے، پھر ان لوگوں کو ان کی قوم میں بھیجتے تھے کام کرنے کے لیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ان کے گھر والوں، ان کے خاندان والوں میں اس آدمی کو کیا جائے اور اس کو اس پر آمادہ کیا جائے تو وہ خود دعوت کے لیے جیسے تیار ہو جائے گا تو تربیت کے سلسلے میں خود کفیل ہو جائے گا وہ. اور اس طرح جو ہے وہ بہت آسان بھی ہے یہ دعوت کا یہ طریقہ. تو ان کے یہاں ڈسکور اسلام والوں کا بھی یہی ہے، الگ الگ زبانوں کے لوگ الگ الگ سینٹر ہیں اور دعات جاتے ہیں. تو وہاں جو بحرین کے شاہ ہیں بڑے ذہین ہوشیار آدمی ہیں، بڑا اللہ نے انہیں شدھ بدھ دی ہے. وہاں جو ہے وہ اس میں انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ وہاں کی آبادی اور وہاں کی ووٹوں کو
کسی طرح تناسب میں کرنے کی کوشش بھی کی ہے. تو انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے بہت ہی پرائم لوکیشن پر, جہاں بہت ہی اچھا سمندر کے قریب ہی میں ہے, کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے, اور وہاں پر بہت لوگ آتے ہیں. اس میں بہت شاندار مسجد بنائی. اس میں ڈسکور اسلام کے دعات رہتے ہیں, مرد اور عورت. وہاں وہ جو عورتیں انگریز وغیرہ آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ نیم برہنہ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے وہ باقاعدہ جبے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں وہاں پر, اور وہ گھنٹے بھائی اس وقت سے اس وقت تک ان کی دعوت تو تقریباً 4-6 داعی ہر وقت رہتے ہیں وہاں پر. اور جہاں مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس کے پیچھے وہاں پیچھے بنا کر بہت خوبصورت قسم کے صوفے لگائے ہوئے ہیں. جس وقت جماعت ہو رہی ہو, اگر لوگ بیٹھنا چاہیں, دیکھنا چاہیں کیسے جماعت ہو رہی ہے, تو اس کے بیٹھنے کا انتظام ہے. اور مسجد میں جوس, فریج میں جوس وغیرہ رکھا رہتا ہے, اس پر لکھا رہتا ہے کہ آپ جو پسند آئے اپنا لے لیجیے, فری میں جوس کا انتظام ہے اس میں. تو وہ دعات انہیں کپڑے وغیرہ پہناتے ہیں, پھر مسجد کا. آپ کو معلوم ہے مسجد یہ اتنی اینٹیں لگی, اس میں اتنے دن پہلے بنی, اور اتنے دن کی مسجد ہے, اور اس میں یہ ہے اور یہ ہے, یہ بنی, اور اس میں اتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں. اس وقت اس میں اتنی لاگت لگی, اگر آج بنائی جائے تو اتنے پیسے لگیں گے. اور آپ کو معلوم ہے مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ کہ مسجد نہیں معلوم نہیں کہ مسجد نماز کے لیے بنائی جاتی ہے. اور نماز اس کو کہتے ہیں, نماز 5 وقت کی ہوتی ہے, اور نماز یہ ہوتی ہے. اللہ کے جو کافی سال پہلے جانا ہوا تھا میرا, تو اس وقت بتا رہے تھے وہ لوگ کہ 5 سے 10 لوگ روزانہ یہاں پر اسلام قبول کرتے ہیں. 5 سے 10 روزانہ. اس طرح وہ جو مسجد میں تیار ہوتے ہیں یہاں سنگاپور میں, وہ دار ارقم کنورجن سینٹر والے بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں تو 20 تک آ جاتے ہیں روزانہ. 3-4 مسجدوں میں, کسی میں 5, کسی میں 4, کسی میں 3 روزانہ وہ جو ہے آتے ہیں. اور 20 کے اوسطاً 20 لوگ روزانہ اسلام قبول کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ مسجد میں کوئی غیر مسلم آئے گا تو اس کو ایسے ڈرا کے رکھیں گے. بچوں کو ڈراتے ہیں ہم لوگ, مسجد کا ماحول ایسا خوفناک بناتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ چھوٹے دل کا آدمی ہو, ذرا کمزور سا بزدل سا, تو اسے مسجد میں آتے ہوئے ذرا ہمت نہیں ہوتی. تو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اللہ نے اپنا فضل فرما کر ایسا پیارا اور آسان دین ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں عطا فرمایا ہے. ہم اپنی پوری زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈالیں, اور اس کے لیے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں اس کا باقاعدہ اس کی کوشش کی جائے, اور اس کو شروع کیا جائے کہ وہاں کے پہلے نمازیوں کو اور ان کا ذہن بنایا جائے مسجد کے لوگوں کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا صحیح تعارف, صحیح پس منظر لوگوں کے سامنے آئے, اور اس پس منظر میں اپنی مسجدوں کا سے اس کا موازنہ کیا جائے, اور لوگوں کو تیار کر کے پھر غیر مسلموں کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ آئے مسجد میں آ کر بیٹھیں, مسجد میں رہیں, مسجد میں تھوڑی دیر دیکھیں ماحول. اللہ کے گھر میں اس میں کوئی شک نہیں بالکل. ایک آدمی کو مسجد سے باہر بات کیجئے, آپ دعوت کی, اور ایک آدمی کو مسجد میں بلا کر بات کیجئے, تو اس ہدایت مسجد میں جو سکینت ہوتی ہے, مسجد میں سب سے بہتر جگہ ہے نا مسجد. یہاں شیطانی اثر سے آدمی محفوظ رہتا ہے زیادہ دوسری جگہ کے مقابلے میں. تو یہاں پر ہدایت کے اور ہدایت کے ماحول کے لحاظ سے یہاں پر زیادہ ماحول سازگار ہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو پوری زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈالنے کی ضرورت ہے, لیکن اصل اس کی شروعات کرنی چاہیے ہمیں مسجدوں کو اجتماعی طور پر. یہ جو دین و دنیا کی تقسیم ہو گئی ہے ہماری زندگی میں, یہ بھی ختم ہو جائے گی اس سے. جب مسجدوں کو کنٹرول روم بنایا جائے گا, پھر اماموں کی بے وقتی کا سلسلہ یہ بھی ختم ہونا چاہیے, اور ظاہر امام کو نائب رسول بنا کر اسی کے ماتحت جب اس کو قائد اور مقتدیٰ بنائیں گے, تو پھر قائد رکھنے کے لیے آدمی مقتدیٰ کی شانی آدمی امام کو تقرر اور اماموں کو صلاحیت پیدا کرنے کی, اور ان کو تیار کرنے اور تربیت کرنے کا بھی انتظام کیا جائے گا. ایک سسٹم اگر 100% سنت کے مطابق آ جائے تو چولہوں سے چولہیں اور سے جو ہے چراغ سے چراغ جلتے چلے جائیں گے, سارا سسٹم ہمارا صحیح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ صحیح دین کو سمجھیں, اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کا دین ہے, آسان دین, اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں صحیح شعور اور صحیح ذوق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.